سردار مدینہ قدرت دا شاہکار مدینہ شہراں دا جنت نامے لگ جانی لگ جانی جاندے نے جد گنہگار مدینہ جاندے نے جد گنہگار مدینہ قدرت دا شاہکار مدینہ شہراں دا جیڑا منگتا منگتے دی تھار مدینہ اس منگتے دی تھار مدینہ قدرت دا شاہکار مدینہ شہراں دا محشر تک محشر تک آرام کرن لئی چنیا اے سرکار مدینہ چنیا اے سرکار مدینہ قدرت دا شاہکار مدینہ شہراں دا سردار مدینہ شہراں دا سردار مدینہ قدرت دا شاہکار مدینہ شہراں دا محشر وچ آرام کرن لئی آرام کرن لئی چنیا اے سرکار مدینہ چنیا اے سرکار مدینہ قدرت دا شاہکار مدینہ شہراں دا سونے دے بدرو لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے جنہ تے نظراں پیاں رب دے حبیب دیاں جگ دے طبیب دیاں حضرت اویس بن گئے حضرت اویس بن گئے حضرت بلال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے اس نے جمال کولوں اس نے کمال کولوں منگیا اے
ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰੋਂਦੇ ਅਸਈ ਜਾਂਦਾ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है माना के मुसलमान की पहचान है कलमा तो कलमे का भी निगहबान हुसैन इब्ने अली है माना के मुसलमान की पहचान है कलमा तो कलमे का भी निगहबान हुसैन इब्ने अली है उम्मत बचाई जांदा रोंदे असाई जांदा नेज़े दी नोक उत्ते कुरान सुनाई जांदा नेज़े दी नोक उत्ते कुरान सुनाई जांदा जन्नत दे वारस वेखो जन्नत दे वारस वेखो ज़हरा दे लाल बन गए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी ताजदार खत्म नबूवत जन्नत दे वारस वेखो ज़हरा दे लाल बन गए कदमां नूं चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए कदमां नूं चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए अलविदा 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 है माहे रमजान बस अलविदा है अलविदा 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 है माहे रमजान बस अलविदा है तेरे आने से दिल मोतबिर थे नूर में डूबे शाम ओ सबर थे तेरे जाने से दिल रो रहा है माहे रमजान बस अलविदा है अलविदा 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 है माहे रमजान बस अलविदा है रहमतों का तू पैगाम लाया बरकतों का तू इनाम लाया रहमतों का तू पैगाम लाया बरकतों का तू इनाम लाया रुतबा आला अफजल तेरा है माहे रमजान बस अलविदा है अलविदा 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 है माहे रमजान बस अलविदा है सहरी अफ्तार किरातो तरावी और नमाजें और ये तस्बीह ये समानूरी तुझसे मिला है माहे रमजान बस अलविदा है अलविदा 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 है माहे रमजान बस अलविदा है।
ماشاءاللہ محمد منیر عرفانی صاحب نے انتہائی خوبصورت حاضری پیش کی. دعا ہے اس مبارک رات میں اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو لمبی زندگیاں عطا فرمائے اور اسی طرح نعت کے نور سے اپنے کریا کو روشن اور منور کرتے رہے. محمد ضیافہ محمد نعیم گیلانی صاحب اور ان کے بھائی ہماری اس محفل میں تشریف لائے. ہم عالم و سالم مرحبا کہتے ہیں. اور محمد ضیافہ گیلانی ننھا نعت خوان ہے. میں درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. ماشاءاللہ. Say
ماشاءاللہ محمد ضیاء اللہ نے اللہ رب العزت راضی عمر عطا فرمائے. محمد نعیم جیلانی صاحب الحمدللہ علاقے کے مشہور صنعتکار ہیں اور آگے کے ایک پودا لگا کے صبح و شام اس کی آبیاری کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس بچے کو آنے والے وقت کا ایک عظیم صنعتکار بنائے. ابھی جو قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا خواجہ بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنے والوں کا بھی اپنا ایک انداز ہے. خواجہ بصیری آقا علیہ السلام کی نعت لکھتے تھے اور جب بھی کوئی قصیدہ مکمل ہوتا تھا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کے پڑھ کے سناتے تھے. فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے. قصیدہ لکھا, یہی قصیدہ لکھا مولا یا صلی وسلم. فارغ نہیں بیٹھی, بیمار ہے, فالج ہو گیا, لیکن اس فالج کی حالت میں بھی اپنے آقا کی مدح سرائی کر رہے. یہ کریں جب یہ قصیدہ مکمل ہو گیا نا تو وہ روٹین جو تھی اس روٹین کے مطابق آپ تڑپ گئے. پہلے لکھتا تھا, جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کے سناتا تھا. آج فالج زدہ ہو گیا ہوں, اٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, کیا کروں, کس طرح بارگاہ رسالت پاک میں پہنچوں. اور جب کوئی تڑپتا ہے نا تو گنبد خضرا کے مکین پھر اس کی تڑپ مٹانے کے لیے آ بھی جاتے. ماشاءاللہ. خواجہ بصیری روتے روتے سو گئے. آنکھ لگی تو مدینے کے تاجدار رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. اور آپ نے فرمایا تجھے فالج ہو گیا ہے, تو نہیں آ سکتا, نہ میں خود آ گیا ہوں جو لکھا ہے مجھے پڑھ کے سنا, جو لکھا ہے مجھے پڑھ کے سنا. خواجہ بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ قصیدہ پڑھ کے حضور کو سنایا. حضور نے یہ قصیدہ سننے کے بعد ایک چادر خواجہ بصیری کو عطا فرمائی اور آپ کے جسم میں ہاتھ پھیرا. جدھر سے میرے آقا کا ہاتھ گزرتا گیا جسم شفا یاب ہوتا. صبح ہوتی ہے نا, صبح ہوتی ہے, خواجہ بصیری باہر گلی میں نکلتے ہیں تو سامنے سے ایک مجذوب آ جاتا ہے, ایک درویش آ جاتا ہے. کہتا ہے بصیری وہ جو نیا تو نے کلام لکھا ہے نا ذرا وہ پڑھ کے مجھے بھی سنا. کہا ہے درویش تجھے کیا پتا, میں تو فالج کی حالت میں تھا, میں نے چارپائی پہ لیٹے لیٹے لکھا ہے, تجھے کیا پتا. کہا بصیری اتنا نہ اترا, رات کو جب تو رسول اللہ کو سنا رہا تھا میں بھی تو کھڑا سن رہا تھا. دوستانی محترم, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بیداری میں ان کے خواب کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. علی بن ہدی جناب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل لگی ہوئی ہے. جناب غوث پاک منبر میں جلوہ افروز ہیں, خطاب فرما رہے ہیں. علی بن ہدی ایک درویش انسان مجلس میں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرماتے ہوئے خطاب کو چھوڑا اور علی بن ہدی کے سامنے ہاتھ باندھ کے بڑے ادب سے کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے رہے. لوگ دیکھتے رہے کہ غوث پاک کو کیا ہو گیا. علی بن ہدی سویا ہوا ہے,
اور ایک سوئے ہوئے شخص کے سامنے جناب غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. علی بن نہدی کی آنکھ کھلی. جناب غوث پاک واپس منبر پر بیٹھے. جہاں سے تقریر چھوڑی تھی وہاں سے آگے تسلسل پڑھایا. کسی نے پوچھ لیا حضور یہ علی بن نہدی کے سامنے ہاتھ باندھ کے آپ کیوں کھڑے تھے؟ آپ نے فرمایا علی بن نہدی کی آنکھ لگ گئی تھی خواب میں رسول اللہ کی زیارت کر رہا. علی بن نہدی خواب میں رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہے اور جناب غوث پاک منبر پہ بیٹھے ہوئے علی بن نہدی کو خواب کی حالت میں جو دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. میں محمد نعیم جیلانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈوب جوتیاں سے اور جامعہ مسجد سے دوست احباب فارغ ہو کے وہ بھی تشریف لے آئیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ بھائی انجم ریاض نقشبندی صاحب آپ سے نعت سنیں گے اور پروگرام آگے بڑھتا چلا جائے گا. جناب محمد نعیم جیلانی صاحب. مولا
مولا اول بھی تو ہی تو ہے آخر بھی تو ہی تو ہے اول بھی تو ہی تو ہے آخر بھی تو ہی تو ہے ہر دور کی فضا میں ہر دور کی فضا میں گونجے تیرے ترانے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 تعریف تیری پھر بھی ممکن نہیں بیان تعریف تیری پھر بھی ممکن نہیں بیان ہم تو ثنا میں تیری ہم تو ثنا میں تیری مصروف ہے زمانے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 تو نور ہے بشر کو بخشا ہے نور تو نے تو نور ہے بشر کو بخشا ہے نور تو نے قرآن تو نے بھیجا قرآن تو نے بھیجا سینوں کو جگمگانے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ کنی سونی اک سونے دی ماشاءاللہ کنی سونی اک سونے دی وک نبیاں جو تک سونے دی کنی سونی اک سونے دی ایک لاکھ تئی آزار وچوں ایک لاکھ تئی آزار وچوں شان پہ دسنیے وکھ سونے دی شان پہ دسنیے وکھ سونے دی وکھ نبیاں جو تک سونے دی کنی سونی اک سونے دی کنی سونی اک سونے دی وک نبیاں جو تک سونے دی کنی سونی اک سونے دی ہر دم امت ول رہندی ہے ہر دم امت ول رہندی ہے رحمتاں والی اک سونے دی رحمتاں والی اک سونے دی وک نبیاں جو تک سونے دی کنی سونی
تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نواز کی رات ہے نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے مومنو آج گنجے سہا لوٹ لو ہے مریضو شفا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ماشاء اللہ بہت اعلیٰ جناب زبردست بہت اعلیٰ لوگ چودھری سے بھائی نات خان ماشاءاللہ مولانا نعیم جیلانی صاحب اپنا وعدہ وفا کرتے ہوئے تشریف لائے اور الحمدللہ ایک طویل عرصے سے میرے یہ سارے بھائی نات خان جو ہیں میرے ساتھ چلتے رہے چلتے ہیں اللہ رب العزت انہیں برکتیں عطا فرمائے اپنی مسجد کی محفل چھوڑ کے آئے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں ہماری اس چھوٹی سی بستی میں آ کے انہوں نے نعت پڑھ کے نعت کے دور سے ہماری اس بستی کے در و دیوار کو منور کیا ہے اللہ رب العزت ان کو برکات عطا فرمائے جو دنیا سے محمد ابو بکر صاحب تشریف لائے ہیں میں درخواست کرتا ہوں آپ سے آئیں اور خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کریں جناب محمد ابو بکر صاحب ماشاء اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। रुतबा जो मेरे माशाल्लाह तेरे दर से मिला है, रुतबा जो मेरे को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है, शाहों से मिला है न तवक्कर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है, जिसको भी मिला है तो मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, सल्लल्लाहु अलैहि मुझ पे भी चश्म करम है मेरे आका, करना मुझ पे भी चश्म करम, मुझ पे भी चश्म करम है मेरे आका, करना हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा भी है, मत का तकाज़ा करना मुझ पे भी चश्म करम, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने तर से, तू किसी को सोया, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने तर से, कि तेरी शान, कि तेरी शान निकशान की ऐसा, करना मुझ पे भी चश्म करम, माशाल्लाह मैं गुज़र हूँ मुझे उस रात दे दे, मैं गुज़र हूँ मुझे उस रात दे दे, कि तेरे बस में है, कि तेरे बस में है, कतरे को दरिया करना मुझ पे भी चश्म करम, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पागी गई, मुझ पे महशर
دینے والے جسے کہتے ہیں گناہگار کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیرا کام ہے آمنا کہ یتیم یہ تیرا کام ہے آمنا کہ یتیم ساری امت کی شفاعت دے تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ماشاءاللہ بہت اعلیٰ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائی عقیدتوں میں ڈوبی ہوئی حاضری پیش کی گئی. کچھ لوگوں کا اس دور کے اندر کچھ لوگوں کا ایک ذوق بن گیا ہے کہ وہ تڑپنے پھڑکنے والے نعت خوانوں کو بڑا پسند کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ جتنے بھی دوستوں نے یہاں پہ اس وقت تک حاضری پیش کیا ساری دعا تو حاضری نہ پیش ہوئی. وہ بہت سارے نعت خوان آج تک جو فنسی قسم کے ہیں ایک شعر بھی پورا نہیں پڑھتے. ادھر سے بھی کہو جی اونچا بولو, ادھر والے بھی اونچا بولو, دونوں ہاتھ کھڑے کرو. پیٹتے پیٹتے وہ حضور کی نعت پڑھ کے ہو جاتے ہیں. نعت کا تقدس بھی باقی نہیں چھوڑتے. لیکن الحمدللہ یہ علاقہ اتنا زرخیز ہے کہ آقا کا ثناخوان ایک سے ایک بڑھ کے پڑھنے والا موجود ہے. محمد زیارت صاحب سے میں گزارش کروں گا آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاضری پیش کریں. ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بچان کے زندگی آپ ہیں ران کے زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میرے دامن میں راکی ہے آتی ہے کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں حاجنا فاتح قادری
दिया माशाल्लाह। पीर मेरे अली आप हैं, आप हैं पीर मेरे अली आप हैं, आप हैं रज़ा रे खुशी आप हैं, आप हैं शाहजहां पर सितम शामल पंजतन या अली आप हैं, आप हैं या अली आप हैं, आप हैं रज़ा रे खुशी आप हैं, आप हैं रज़ा रे खुशी आप हैं, आप हैं कौन होगा इमाम मैं सबे अम्बिया कौन होगा इमाम मैं सबे अम्बिया बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं रज़ा रे खुशी आप हैं, आप हैं सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू जिनके सदके मिली या रसूल अल्लाह जिनके सदके मिली आप हैं, आप हैं उनके जिंदगी आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आला माशाल्लाह खूबसूरत माशाल्लाह। मोहम्मद ज़ियाद साहिब ने इंतहाई अकीदतों और मोहब्बतों में डूब के हाजिरी पेश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सोज़ो गुदास में और बरकतें अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि फिर हाली से सैयद अब्बस अली शाह साहिब भी हमारी इस महफिल की रौनक बनेंगे। और रात को मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लेके लगाए तो उन्होंने देखे तो फौरन मैसेज किया कि जी हम भी हाजिरी देंगे। तो मैंने कहा आलम व सालम मरहबा। तो उन्होंने भी वादा तो किया हुआ है, अब देखते हैं कि वो पहुंच पाते हैं कि नहीं। अब मैं अपने इंतहाई करम फरमा भाई जो मेरा ख्याल है अजान ने इशा के साथ ही पहुंचाए थे भाई अंजम रियाज नक्शबंदी साहिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके साए सलामत रखे। मैंने पहले कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक बढ़ के पढ़ने वाला मौजूद है, बहुत खूब पढ़ने वाले, मोहब्बत में डूब के पढ़ने वाले। उस तरह का वो कोई दिखावे का न तड़पना है न भड़कना है, लेकिन दिल से मेरे आका की सराखानी करने वाले ये सराखानी, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इनका। बड़े दूर से आए हैं, बड़ी शफकत फरमाई है और हमारी इस बस्ती का हर छोटा बड़ा अंजम रियाज नक्शबंदी साहब को सुनने की तड़प भी रखता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने अजीज भाई जनाब अंजम रियाज नक्शबंदी साहब से कि आप आएँ और अपने मखसूस अंदाज में बारगाह खैरुल अनाम में हदिया नात
पढ़ें, खुद पढ़ के तड़पे, हमें सुना के तड़पाएं। जनाब अंजाम मशहूर हूँ कि हज़रत मौलाना अब्दुल हसीम साहब का और अहले मोहल्ला का एक मोहब्बत है जो अपनी हर महफिल में याद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज हम सब की ये खुशबख्ती है कि आज की इस बाबरकत रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हम यहाँ जमा हैं और अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की इजाज़त से बैठे हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तुम्हारी आवाज़ मेरे साथ मिल के बहादुर सरवर कौनैन दूसरी का नजराना पेश कर लीजिए। कोई आवाज़ खामोश न रहे, आवाज़ बुलंद पढ़िए।
سب کے میزان پر اب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شریف میں چند اشعار. امام الانبیاء ہیں وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو. امام الانبیاء ہیں وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو. امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو کہ حبیب کبریا ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو. امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور انہی کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالیٰ کا. بصارت ہو تو ایسی ہو زیارت ہو تو ایسی ہو. بصارت ہو تو ایسی ہو زیارت ہو تو ایسی ہو. یہ سنو. رہے گی حشر تک ان کی نبوت بھی رسالت بھی کہ نبوت ہو تو ایسی ہو رسالت ہو تو ایسی ہو. نبوت ہو ایسی ہو رسالت ہو تو ایسی ہو. اور ابو بکر عمر تو آج بھی ساتھ ان کے سوئے ہیں کہ مائیت ہو تو ایسی ہو رفاقت ہو تو ایسی ہو. مائیت ہو تو ایسی ہو رفاقت ہو تو ایسی ہو. میرے دل کی صدا پنجتن پنجتن میرے دل کی صدا پنجتن پنجتن میرے دل کی صدا پنجتن میرے دل کی صدا پنجتن پنجتن دین حق کی بقا دین حق کی بقا پنجتن پنجتن دین حق کی بقا پنجتن. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ اور حسین و حسن. سیدہ فاطمہ اور حسین و حسن. مرتضیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مرتضیٰ
पंजतन देख कर मुझ को मैं शर्म बोले अली, देख कर मुझको मैं शर्म बोले अली। हाँ जरा फिर सुना, हाँ जरा फिर सुना, हाँ जरा फिर सुना पंजतन पंजतन, हाँ जरा फिर सुना पंजतन पंजतन कौन रोके गए को दरे खुल्द पर, कौन रोके गए को दरे खुल्द पर, जिनके लब पर रहा, जिनके लब पर रहा पंजतन पंजतन, जिनके लब पर रहा पंजतन पंजतन के खौफ में शर्म अल्ताफ रखे ता नहीं, खौफ में शर्म अल्ताफ रखता नहीं, है मेरा आसरा, है मेरा आसरा पंजतन पंजतन, है मेरा आसरा पंजतन पंजतन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। कोई सवाल खामोश न रहे, सभी कहिए मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है जे गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं, इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं, के रुतबे में है कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। हैं शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा, है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा। तू दरवाजे से आर खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके। मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। पुकारो या रसूल अल्लाह
محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اعلیٰ ماشاء اللہ میرے انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر بھائی انجم ریاض نقشبندی صاحب بہت پرسوز انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاصل کی اللہ رب العزت ایسے پڑھنے والے لوگوں کو اور برکتیں عطا فرمائے اور ان کی نعت کے دوران آل نبی کی اولاد علی سید عنبر علی شاہ صاحب پیرالی سے شفقت فرماتے ہوئے ہماری اس محفل میں رونق کرنے میں شاید ہماری یہ بالکل چھوٹی سی بستی ہے جب گھروں پر مشتمل ہے اور الحمدللہ یہ تھوڑے سے لیکن یہ بازور دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور الحمدللہ آپ جیسے زیرک لوگ جب ہماری سرپرستی کریں گے تو ہماری محفل میں اور نکھار آ جائے گا 11 بجے ہم نے صلاۃ التسبیح کا وقت رکھا ہوا تھا اس لیے کہ جامعہ مسجد گالا جو ہے وہاں میری خطابت کی بھی ڈیوٹی ہے، وہاں پہ بھی کچھ تھوڑا سا وقت دینا ہے انہیں بھی، لیکن میں سید عنبر علی شاہ صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور بس ہمیں میم اور این تک پہنچا کے اپنی حاضری کو سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ یہ لمحے پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کس کس کو ہونے ہیں، آج قیمتی لمحے ہیں اس بارگاہ سے، یہ لمحے رب کی بارگاہ میں قربا طیب کے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جو رمضان شریف کا مہینہ گزرا ہے، اللہ کریم ہماری عبادات کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نماز تراویح کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درجہ سے فرمائے۔ درود پاک پیش کیجیے صلی اللہ علیہ
होवां गुलाम मैं अरबियां दी अरबी के मंजूर बहार आ जाए अजड़ चार दी फिरा मैं बदवा विच मेरा गोलियां विच शुमार आ जाए पैर चुमा मदीने 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 दे कुत्तियां दे मेरे इश्क विच होर निखार आ जाए ऐसे लई सरदार करा मैं सब कुछ कमली वाले नू किधरे जे प्यार आ जाए ऐसे लई सरदार करा मैं सब कुछ कमली वाले नू किधरे जे प्यार आ जाए तो हम हैं इल्तिजा वाले इल्तिजा वाले आका आप है आता वाले बोलो आका आप है आता वाले ठीक कुछ अता करना बोलो भीख कुछ अता करना ऐ मेरे साका वाले हम हैं इल्तिजा वाले माशाअल्लाह छेड़ना हमें दुनिया हम हैं मुस्तफा वाले माशाअल्लाह छेड़ना हमें दुनिया हम हैं मुस्तफा वाले सैयदुल वरा वाले शायर दो सरा वाले हम हैं इल्तिजा वाले खुद कहा मेरे रब ने बख्श दूंगा मैं सबको खुद कहा मेरे रब ने बख्श दूंगा मैं सबको शर्त क्या है ये ना सुभान अल्लाह खुद कहा मेरे रब ने बख्श दूंगा मैं सबको शर्त क्या है आओ यार के दर पर आओ यार के दर पर वो जितने हैं खाता वाले इब्ने मुर्तजा ने कहा सुनश में जफा वाले नाना है नबी अपना और हम हैं करबला वाले हम हैं इल्तिजा वाले किबला भाई साहब ने जिस कलाम का मुझे हुक्म किया मैं उसी के चंद अशआर जल्दी से पेश करके हाजिरी कंप्लीट कर लेता हूँ दिल बेचैन चैन दिलोड़े दिल बेचैन नो चैन दिलोड़े सानू मीम देन दिलोड़े दिल बेचैन नो चैन आप ही कह दिल बेचैन नो चैन दिलोड़े सानू मीम देन दिलोड़े दिल बेचैन नो चैन दिलोड़े हशर दियाड़े नबियां के हशर दियाड़े नबियां केड़ा ओए हशर दियाड़े नबी
दिया कहना क्या कहना अज शाए सकलैन दी लोड़े अज शाए सकलैन दी लोड़े सानू मीम देन दी लोड़े दिल बेचैन लो चैन दी लोड़े जन्नत तेनू जान देंगे जन्नत तेनू जान देंगे और जन्नत तेनू जान देंगे शर्त के ने हैदर दे बस सैन कोड़े हैदर दे बस सैन दिलोड़े हैदर दे बस सैन दिलोड़े माशाअल्लाह साहब वेखण लई अहमद दा रुतबा मिलकर कहें सुभान अल्लाह वेखण लई अहमद दा रुतबा वेखण लई अहमद दा रुतबा अबू तालिब दे नैन दी लोड़े अबू तालिब दे नैन दी लोड़े वेखण लई अहमद दा रुतबा वेखण लई अहमद दा रुतबा अबू तालिब दे नैन दी लोड़े अबू तालिब दे नैन दी लोड़े सानू मीम देन दी लोड़े माशाअल्लाह किबला काजी साहब बड़ा पुरफितन दौर जाना पिया बड़ा पुरफितन दौर आ कोई साहबा पर पहुंचना पिया कोई अहले बैत पर पहुंचना पिया अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह असा की उस नबी ने उम्मती पैदा किया कीता असा हुजूर ने साहबा की मन्ने तो हुजूर ने आल की मनना बेशक तेरी सुभान अल्लाह मिले तो सारे हो सुभान अल्लाह वो चाहे काजी साहब जुमला ही देने लगा वो चाहे यार मुझे एक बात आप बताएं बड़ी माजरत के साथ हमारा निकाह कोई गैर ना नहीं पढ़ा सकता ऐसा ही है कोई गैर मुसलमान निकाह पढ़ाई सकना नहीं ना पढ़ाई सकता मैं की दोस्तों सरकार ना निकाह कोई गैर काफिर पढ़ाई सकना नहीं उची आओ यार नहीं आ तो दूसरी सरकार ने तरबियत जिस अबू तालिब ने कहा असा उस अबू तालिब ने उसकी उस अबू तालिब क्यों नहीं छोड़या वेखण लई अहमद दा रुतबा सुभान अल्लाह वेखण लई अहमद दा रुतबा अबू तालिब दे नैन दी लोड़े वक्त ऐसा जाना पिया कोई यजीद नहीं हमायती है लेकिन अल्लाह का शुक्र असा हुसैन ने हमायतियां हम शेर सुनो ए बुजुर्ग बैठे हो दुआवां दे आए मिकी तेनू दिल बेचैन नो चैन दी लोड़े तेनू होण यजीद मुबारक तेरे पासे लानती यजीद होवेगा साडे पासे फातिमा दे लाल होणगे तेनू होण यजीद मुबारक तेनू होण यजीद मुबारक सानू हसन हुसैन दी लोड़े सानू हसन हुसैन सारे कहे सानू हसन हुसैन दी लोड़े सानू तेनू होण यजीद मुबारक तेनू होण यजीद मुबारक सानू
یہ سید انور علی شاہ صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا. دوستان محترم، نزول قرآن کی رات ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ لوگوں، میں تم سے واپس جانے لگا ہوں، لیکن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. لوگوں، گویا کہ میرے آقا نے جو کہا، اے میری امت، تم اپنے ایک ہاتھ میں قرآن کو تھام لو، دوسرے ہاتھ سے دامن اہل بیت کو تھام لو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کو تھام لیا، دامن اہل بیت کو تھام لیا، وہ کامیاب ہو گیا. حضور نے یہ دو چیزیں بھی چھوڑی اور کہا کہ ان دونوں کے ساتھ جڑ گیا وہ کامیاب بھی ہو گیا. دوستان محترم، اہل بیت سے جڑنا ہے تو آؤ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی طرح جڑ جاؤ. اہل بیت سے جڑنا ہے تو آؤ عمر فاروق کی طرح جڑ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گلی میں ہیں. باہر سے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنا چاہتا ہوں، بتاؤ وہ کہاں ملیں گے. اس آنے والے نے کہا میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہاں ملیں گے. حضرت امام حسین فوراً بولے نا، تو کہا چپ کر، جس کو تو امیر المومنین کہہ رہا ہے نا وہ میرا بھی غلام ہے، میرے نانا کا بھی غلام ہے. وہ میرا بھی غلام ہے، میرے نانا کا بھی غلام ہے. بچپنا تھا نا، بیٹے کو بات پہ تھوڑی سی عذاب نہ ہوئی، دوڑ پڑے اور سیدنا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں جا کے عرضی پیش کی، ابو جی میں اور آقا حسین کھڑے تھے، باہر سے ایک اجنبی آیا، اس نے آگے کہا میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہاں ہوں گے. میں بتانے ہی لگا تھا کہ فوراً آقا حسین بول اٹھے کہ جسے تو امیر المومنین کہہ رہا ہے وہ میرا بھی غلام ہے، میرے نانا کا بھی غلام ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا تیرے کانوں نے مغالطہ کھایا ہوگا، حسین نے تو ایسا نہیں کہا. کہا نہیں. کہاں ہے؟ کہاں باہر گلی میں ہے آقا حسین. حضرت عمر فاروق ننگے پاؤں دوڑ پڑے، دوڑ کے آئے نا، ہاتھ باندھ کے حضرت امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کے عرضی پیش کی، آقا حسین آپ نے کہا ہے کہ عمر میرا اور میرے نانا کا غلام ہے. آپ نے کہا عمر سن، میں نے پہلے بھی کہا اب تیرے منہ پہ بھی کہتا ہوں تو میرا بھی غلام ہے، میرے نانا کا بھی غلام ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹا دوڑ کے جا، قلم کاغذ لے کے آ. قلم کاغذ آیا، قلم کاغذ آقا حسین کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا آقا حسین جو کہا ہے وہ مجھے لکھ کے دے دے. سبحان اللہ، لکھ کے دے دے. حضرت امام حسین نے لکھا عمر میرا بھی غلام ہے، میرے نانا کا بھی غلام. لکھ دیتا سید نے، عمر غلام ساڑھے کاردہ ہے. جب آپ نے لکھ دیا نا تو پھر عمر نے کیا کیا، بیٹے نو وصیت کی تھی، بیٹے نو وصیت کی تھی،
نجات لئی کافی ہے بس یہ رکا حسین دا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کہا بیٹا جب میری روح پرواز کر جائے گی نا، جب مجھے غسل دو گے، کفن دو گے، بس میری مٹھی میں یہ کاغذ رکھ دینا۔ جب خدا مجھ سے پوچھے گا بس یہ عرضی پیش کر دوں گا، میں تو مصطفیٰ کا بھی غلام ہوں، حسین کا بھی غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جلیل القدر ہستی حضرت عمر فاروق کی میرے آقا نے فرمایا عمر کی شان یہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگ جاتا، اور حضور نے فرمایا عمر کی شان یہ ہے اگر میرے اوپر نبوت ختم نہ ہو جاتی میرے بعد عمر نبی بن گیا۔ اتنی شانوں والا عمر آقا حسین کی اس تحریر کو چومتا ہے اور کہا ہے بس اب عمر کی نجات ہو گیا۔ اور قرآن کو تھامنا ہے تو آؤ میں درے اہل بیت پہ آپ کو لے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ درے اہل بیت پہ آؤ، دیکھو کہ قرآن کو کس طرح تھاما گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، رکاب میں ایک پاؤں رکھتے ہیں، دوسرا پاؤں گھما کے دوسری رکاب میں جانے تک آپ قرآن کو مکمل کر لیتے تھے۔ گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے یہ حال ہوا ہوگا تو عام زندگی میں حالات میں کتنے ختم ہوئے ہوں گے، لیکن یہ چیز سامنے اس لیے آئی کہ گھوڑے پہ ایک رکاب میں پاؤں رکھ کے پاؤں کو گما کے دوسری رکاب تک لے جانے میں کوئی وقت اور اتنا سامنے نہیں لگتا، لیکن علی کی شان یہ ہے بس ایک رکاب میں پاؤں رکھا، پاؤں کو گھمایا، دوسری رکعت پہ پاؤں گیا، ادھر قرآن ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ کے دل کا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی اپنے ہاتھوں سے پیسا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، چکی کے اندر دانے ڈالتی، چکی کو چلانے کے لیے اس کے پڑ کی ہتھی پہ ہاتھ رکھتی، جہاں سے پڑ چلتا تھا واپس اس جگہ پہ چکر مکمل ہوتا تھا، قرآن پاک مکمل ہو جاتا۔ حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے قرآن مکمل کرتے ہیں، فاطمہ زہرا چکی کے پڑ کا ایک چکر مکمل کرتے ہوئے قرآن مکمل کر لیتی ہے تو رب نے بیٹا دیا آقا حسین جیسا۔ میدان کربلا میں آپ کا سر اقدس قلب سے جدا کر کے جب نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا، تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ گلیوں میں گزرتے ہوئے بھی لوگوں نے آقا حسین کے لبوں سے قرآن کو سنا ہے۔ اہل بیت سے جڑنا صحابہ نے سکھا دیا اور قرآن سے جڑنا اہل بیت نے سکھا دیا۔ ایسے جڑ جاؤ قرآن کے ساتھ، زندہ رہو تو جڑے رہو، روح پرواز کر بھی جائے پھر بھی تمہاری لبوں پہ قرآن ہی قرآن ہونا چاہیے۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے۔ آج بس میں دعوت فکر دے کے بات مکمل کر کے نکل جاؤں گا۔ آج میں آپ ذرا غور کریں، مسجد میں آتے ہوئے ہم کتنا سارا کترا جاتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، ہماری بچپن سے ایک روش نہیں بنی، بچپن کی روٹین بنی ہوئی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہم پودا لگاتے ہیں نا، جب وہ پودا تھوڑا سا قد کرتا ہے تو نازک سی ٹہنی ہوتی ہے، دائیں بائیں مڑنا شروع ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، پختہ لکڑی اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، رسی سے اس کو باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ درخت سیدھا اوپر جائے، اور جب وہ تھوڑا سا اس کا تنا مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح بچپن میں اگر اپنی اولاد کو راہ راست پہ لے آئیں
تو یقین جانے ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہو جائیں۔ وہ ایک ماں بچے کا ہاتھ پکڑ کے استاد کے پاس لاتی ہے، استاد جی میرے بچے کو قرآن پڑھائیں۔ اب یہ صاف باتیں کرنا اس نے شروع کر دی ہیں۔ استاد نے کہا بیٹا بیٹھ اور پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے نے تحفظ بھی پڑھا، تسمیہ کو بھی پڑھا۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹا چپ ہے۔ استاد نے لاڑ پیار سے کہا بیٹا پڑھ، تحفظ کتنا خوبصورت تو نے پڑھا، تسمیہ کو کتنا خوبصورت پڑھا، آگے خاموش کیوں ہے؟ جھکی ہوئی نظروں سے ادب سے عرضی پیش کی استاد جی یہاں سے نہیں، میں 15ویں سپارے سے پڑھوں گا۔ بیٹا پہلے 14 پارے تو نے نہیں پڑھنے۔ استاد جی پہلے 14 پارے تو مجھے زبانی آتے ہیں۔ جب اس بچے نے کہا مجھے 14 پارے زبانی آتی ہیں، استاد بھی حیران ہو کے دیکھتا ہے، ماں بھی پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ کسی استاد کے پاس تو میں لے کے اسے گئی نہیں، میرے بیٹے نے 14 پارے کس طرح یاد کر لیے؟ استاد ماں سے پوچھتا ہے آپ کہہ رہی ہیں آج پہلی بار لا رہی ہوں، یہ تو 14 پارے کہہ رہا ہے مجھے زبانی یاد ہے، کہاں یاد کیے؟ ماں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مجھے بھی پتا نہیں، پوچھے نا اس سے۔ جب پوچھا گیا تو وہ بچہ پکار اٹھا میری ماں کو 14 سپارے زبانی یاد ہیں۔ پوچھے میری ماں سے، یہ گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے بھی قرآن پڑھتی تھی، یہ آٹا گوندتے ہوئے بھی قرآن پڑھتی تھی، یہ کپڑے دھوتی تھی تب بھی قرآن پڑھتی تھی، مجھے دودھ پلاتی تھی تب بھی قرآن پڑھتی تھی، مجھے سلانا چاہتی تھی تب بھی قرآن پڑھتی تھی، مجھے بیدار کرنا چاہتی تھی تب بھی قرآن پڑھتی تھی۔ میری ماں روزانہ 14 پارے پڑھتی تھی۔ میں نے ان 4 سالوں میں اپنی ماں سے اتنا قرآن سنا، اتنا سنا ان 14 پاروں کو کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے۔ میں آپ اگر خالی نکل گئے ہیں نا تو اپنی اولاد کو اپنے نقش قدم پہ نہ چلائیں، بلکہ اپنی اولاد کا رخ موڑو، دین کی طرف ان کا رخ جوڑو تاکہ وہ دین سے جڑے ہوئے آگے بڑھیں، اور جو اپنی اولاد کا قبلہ درست کر کے چلا جائے گا اس کی قبر بھی آباد رہے گی، اس کی قبر بھی آباد رہے گی۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری قبریں آباد رہیں تو اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو مصلی رسول پہ کھڑا کر کے نماز پڑھاؤ، قرآن کی تلاوت اس سے گھر میں کرواؤ، وہ قرآن پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، اس کی عادت عبادت بن جائے گی۔ پہلے تو عادت بناؤ نا، پھر عادت جب پختہ ہو جائے گی تو وہ عادت عبادت بن جائے گی، اور جب وہ عبادت بن جائے گی تو پھر زمانے کی آندیاں چلتی رہیں، اس سے عبادت کے لطف کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت آج کی اس مبارک رات میں مجھ کو آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ کم از کم ہم اپنے قبروں کی آبادی کو اور قبروں کی رونقوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیں۔ ہم تو یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرما، وہ ملک کے کونے کونے میں لا الہ الا اللہ کی صداؤں کا بول بالا کریں۔ میں پوچھتا یہ چاہتا ہو کیا میں نے اپنا گھر بھی تو اسلامی ماحول میں ڈالا ہے یا صرف دعائیں مانگ رہا ہوں؟ آئیں کوشش کریں، جب ہمارے گھر دین سے آباد ہو جائیں گے، ہر طرف سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوگی تو ہمارے حکمران پھر کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب
4 रकात नमाज सलात तस्बीह पढ़ेंगे। थोड़ी सी मुश्किल नमाज है। 4 रकात नमाज सलात तस्बीह, पीछे इमाम के मुंह की तरफ खाने काबे शरीफ के अल्लाह, ये तो हो गई दिया। अब जो ही हम अल्लाह अकबर कह के नियत करेंगे ना, तो हाथ बांधेंगे, तो हम सब ने क्या पढ़ना है? सना पढ़नी है। सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद इमाम भी और मुक्तदी भी सारे हम पढ़ेंगे सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह हमने यहाँ पे 15 बार पढ़नी है। उसके बाद तवज़, तस्मीया, फातिहा और सूरत इमाम पढ़ लेगा। फिर जब किरत मुकम्मल हो जाएगी तो 10 बार हम सब ने मिल के पढ़ना है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाएंगे। रुकू में जाके हमने पहले रुकू की तस्बीह पढ़नी है सुभान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद 10 बार हमने पढ़ना है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह जब रुकू में मुकम्मल होगी तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम कहेगा, उसी रूटीन से रब्बाना लकल हम्द मुक्तदी कह लेंगे और फिर सब ने पढ़ना है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसी तरह एक सजदे में भी हमने 10 बार ये तस्बीह पढ़नी है। सजदे से उठेंगे, दोनों सजदों के दरमियान भी 10 बार ये तस्बीह पढ़नी है। दूसरे सजदे में भी 10 बार ये तस्बीह पढ़नी है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक रकात में 75 बार ये तस्बीह है। 4 रकातों में 300 बार ये है। फिर पढ़ लें नमाज क्या जी पढ़ लें बिस्मिल्लाह के साथ। Thank you.